صوفیہ تو کہتے ہیں جو وقت کا اور زمانے کا غوث ہوتا ہے، غوث وہ کسی خاندان سے نہیں ہو سکتا، وہ صرف خاندان رسول سے ہو سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ صرف بعض صوفیہ کے نزدیک سیدوں کے لیے مخصوص ہے۔ غوثیت کبریٰ کا مقام سب کو نہیں دیا جاتا۔ نبی کے خاندان میں مجدد صاحب کو پڑھ رہا ہوں، شاہ عبداللطیف صاحب کو پڑھ رہا ہوں، امام احمد رضا کو پڑھ رہا ہوں، خلاصے کے طور پہ نبی کے خاندان میں جو سب سے پہلا غوث ہوا اسے حیدر کرار کہتے ہیں، جو دوسرا غوث ہوا اسے امام حسن کہتے ہیں، جو تیسرا غوث ہوا اسے امام حسین کہتے ہیں، جو چوتھا غوث ہوا اسے امام زین العابدین کہتے ہیں، جو پانچواں غوث اعظم ہوا اسے امام محمد باقر کہتے ہیں، جو چھٹا غوث ہوا اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں، جو ساتواں غوث ہوا اسے امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں، جو آٹھواں غوث ہوا اسے امام علی رضا کہتے ہیں، جو نواں غوث ہوا اسے امام تقی کہتے ہیں، جو 10واں غوث ہوا اسے امام نقی کہتے ہیں، جو 11واں غوث اعظم ہوا اسے امام حسن عسکری کہتے ہیں، اور جو 12واں غوث ہوا اور اب تک غوثیت کا فیض لٹا رہا ہے وہ ہم قادریوں کا پیر، پیر دستگیر، قطب الاقطاب، غوث الاقواس، غیاث الکونین، غوث العالمین، شیخ الشیوخ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان جمال اللہ۔ اسی غوث اعظم کی نسل میں شاہ حافظ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ واہ بات ہے، واہ واہ واہ، پیدا ہوئے تو غوث پاک کی بشارت سے۔ اشارہ دے رہا ہوں، بچپنے میں مدرسہ پڑھتے ہیں تو خواب دیکھا کہ حیدر کرار بھی آئے ہیں اور غوث الاعظم دستگیر بھی آئے ہیں، واہ واہ واہ، اور مولا علی نے اپنا لعاب حضرت شاہ جمال اللہ کے منہ میں ڈال دیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، توجہ، کچھ لوگ پلتے ہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ پیتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، زندہ باد، یہ صرف پلنے والوں میں نہیں، پڑھنے والوں میں نہیں، یہ پینے اور پلانے والوں میں ہے۔ واہ واہ واہ، جو پیتا ہے وہ پلاتا ہے، جو پلاتا ہے وہ پی کے پلاتا ہے، بغیر پیے ہوا پیتا نہیں۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں، وہ نہیں، یہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مستانہ بناتے ہیں، زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں تو شاہ جمال اللہ کو حضرت مولا حیدر کرار نے اپنا لعاب ڈالا، اور لعاب ڈال کر سرکار غوث اعظم نے تصدیق فرمائی۔ پھر مدرسے گئے تو استاد بھی استاد تھے، آج کل کی طرح نہیں، نہ بچے ویسے اور نہ پھر اللہ اکبر معاملہ جدا ہے، سب کی بات نہیں کرتا اللہ ماشاء اللہ، لیکن وہ استاد بھی بڑا استاد تھا، صاحب کشف، صاحب ولایت، ولایت کے مقام پہ فائز، کیونکہ جمال اللہ جیسا شاگرد ہوگا تو پھر استاد بھی بڑے مرتبے کا ہوگا۔ استاد کے پاس پہنچے، فرمایا بابا تم کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب حیدر کرار تم کو لعاب چٹا رہے ہیں تو پھر اب تم تو خاص توجہ والے ہو۔ اللہ اکبر، اور پھر فرمایا اب ہمارے پاس آپ کا کام نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کو جدا نہ کریں، لیکن آپ کا حصہ تو پھر کسی اور کے پاس رکھا ہوا ہے نا، ادھر جاؤ جو ہند میں رہ کر مدینے کی قطبیت کا حق رکھتا ہے، ذرا اس کی طرف رخ کرو۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں یہ ہے شاہ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ، اس پیر سے مرید بھی ہوئے، لمبی داستان ہے۔ پیر و مرشد نے کہا حفیظ جمال اللہ تمہارا کام پورا ہو گیا ہے، اور تمہارا کام پورا ہو گیا، تمہیں بنانے اور سنوارنے کے لیے امانتیں جو حضور نے دی تھی، امانتیں جو حیدر کرار نے دی تھی، امانتیں جو میرے اسلاف نے دی تھی، امانتیں جو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے مجھے دی تھی، اللہ اکبر، وہ ساری امانتیں میں تمہیں دے چکا، اور اب اسی کے انتظار میں تھا کہ جب میں تمہیں تیار کر لوں گا، میں تمہیں سنوار دوں گا، تمہیں نکھار دوں گا، اور میں تمہارے سینے میں امانتیں بھر دوں گا، تو پھر میں چلا جاؤں گا اپنے جد کریم کے شہر مدینہ منورہ، حج کروں گا اور پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزار دوں گا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرو،
جو مدینے میں مریں گے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. اور ایک بات عرض کروں، مدینے منورہ میں مرنے کی فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، سن لے ذرا، بہت خوبصورت بات آپ کی ذہن میں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنی قبر سے میں اٹھوں گا. اس پر آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، بڑی بات ہے. سبحان اللہ. آپ حیرت سے میرا منہ کیوں تکتے ہیں بھائی؟ یہ بات بہت بڑی ہے. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے پہلے اپنی قبر سے میں اٹھوں گا، بے شک بے شک. میں اٹھوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گنڈا گردی کر کے رسول اللہ کو ان کے مزار سے نکال کے ادھر ادھر نہیں کر سکے گا. سبحان اس سے اللہ. اور بات بھی پڑھوں. پھر فرمایا کہ میرے ساتھ میرا ابو بکر اور میرا عمر ہوگا. سبحان اللہ. اور ہم دونوں نکلیں گے قبر سے کس طرح سے؟ میرا یہ ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا یہ ہاتھ عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں ہوگا. ذرا توجہ کر لیں آپ، اللہ کرے آپ توجہ کر لیں. مسلمانوں ذرا غور کریں. صدیق و فاروق کی ایمان پہ مناظرہ کرنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان کے جنت میں جانے پہ شک کرتے ہو؟ جو قبر سے اٹھیں گے تو بھی نبی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھیں گے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. ذرا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر. اب ایک جملہ پڑھ دوں، میں ذمہ داروں غلطی کروں تو علماء اصلاح کریں گے. جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں چلا گیا، کروڑوں جنت اس کو ڈھونڈ رہی ہوگی، اسے جنت کی پرواہ نہیں ہو. واہ واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. بہت خوب ہے. کیا بات. میرا ایک ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں، اور پھر دیکھو توجہ کرو، تصور آ گیا آپ کو؟ تقریر دیکھی بھی جاتی ہے اور سنی بھی جاتی ہے. دیکھ لو نا ذرا، ایک ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ، ایک ہاتھ عمر کے ہاتھ، واہ. اور ہم اس طریقے سے باہر آئیں گے کیا بات. اور پھر ہم انتظار کریں گے کس کا؟ جنت البقیع والوں. واہ واہ وہ واہ. سب اٹھ کر ہمارے ساتھ آئیں گے. غور کریں، اس شان سے حضور محشر میں آگے آگے اور پورے بقیع والے پیچھے پیچھے. تو جو براتی دولہا کے ساتھ جاتے ہیں پھر براتیوں کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی، دولہا کی وجہ سے اسے بھی اسٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. تو بقیع میں دفن ہونے کی تمنا کرو. کیا کرو؟ بقیع میں ایک بات کہہ دوں، نصیب سے مر گئے وہاں تو دفن ہو جائیں گے، اور ورنہ سچی تمنا ہے تو ادھر لوگ دفن کریں گے، ادھر وہاں پہنچ جائیں گے. کیا بات ہے. واہ. مولانا جمیل الرحمان قادری کہتے لاشے کو مدینے میں کرے دفن فرشتے، کیا بات ہے. لاشے کو مدینے میں کرے دفن فرشتے. مر جائے اگر ہند میں بیمار تمہارا، مر جائے اگر ہند میں بیمار تمہارا، سچا عشق ہو ادھر مرے ادھر یار کی یہاں پہنچ گئے. کیا بات. عشق وہاں لے جاتا ہے جہاں اسباب نہیں لے جاتے. اللہ اکبر. توجہ فرمائیں، غور فرمائیں. پھر کسی موقع بات آپ لوگ بیٹھے بیٹھے وہاں پہ. لاشے کو مدینے میں کرے دفن فرشتے، مر جائیں اگر ہند میں بیمار تمہارا، کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. دھیان سے سن لیجئے. چلیے میں بات کو مین کی طرف پہنچا دوں، ذرا توجہ سے سنیں. اللہ اکبر. شاہ جمال اللہ کے پیر و مرشد نے کہا کہ بیٹے اب ہم مدینے جاتے ہیں. آپ نے کہا حضور میرے والد کی زیارت میں کرنا چاہتا ہوں. تو چونکہ مدینہ منورہ آپ جو ہے وہ کراچی کے ساحل سے جائیں گے. بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ. آپ کراچی کے ساحل سے جائیں گے
تو میں چاہتا ہوں کہ کراچی تک میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلوں. اب ذرا غور کرنا, میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلوں. شاہ جمال اللہ حضرت جمال الاولیاء مرشد کے ساتھ کراچی تک پہنچے. مرشد نے کہا اب اچھا میں چلتا ہوں. کہا حضور مجھے بھی تمنا ہے کہ میں بھی اپنے جد کریم کی زیارت کروں, آپ کے ساتھ حج کر لوں, مدینہ منورہ میں بھی پہنچ جاؤں. تو پھر اس کے بعد آپ کے مرشد نے کہا ٹھیک ہے, اگر تمہاری تمنا یہی ہے تو چلو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے چلتا ہوں. اس زمانے میں آپ جانتے ہیں پاسپورٹ وغیرہ اور بہت پہلے سے انتظام کی تیاریوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. جیسے آپ آج بس میں بیٹھ کر کہیں بھی چلے جاتے ہیں, ویسے اس زمانے میں لوگ ہوا پانی کے جہاز چلتے تھے, پانی کے جہاز میں بیٹھ کر کے پھر سفر کرتے تھے. اللہ اکبر. شاہ جمال اپنے مرشد کے ساتھ جہاز میں سوار ہو گئے. جیسے ہی جہاز آگے بڑھتا ہے تو پھر ویسا لگا جیسے بھنور میں آ گیا, کشتی بھنور میں آ گئی. ملا نے, سب لوگ گھبرا گئے. تو ملا نے کہا تم سب لوگوں کے چہرے دیکھ کے لگتا ہے کہ تم نیک لوگ, اللہ والے لوگ ہو, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس پوری کشتی میں, جہاز میں ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جس کا مدینہ منورہ جانا اللہ رسول کو منظور نہیں ہے. کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اچھا چلو واپس چلتے ہیں. واپس چلے تو جہاز چلنے لگا, واپس چلے تو جہاز چلنے لگا. اور جب جہاز چلنے لگا بس 2-4 منٹ بعد جہاز ضرورت نہیں, واپس چلے تو جہاز چلنے لگا. ساحل پر آئے, آنے کے بعد حضرت پیر و مرشد نے کہا ہاں محی الدین, آپ کا اصلی نام محی الدین تھا. کہا محی الدین تمہارا ایسا لگتا ہے کہ مدینہ منورہ آنا اللہ کے رسول علیہ السلام کو منظور نہیں, اس لیے کہ یہاں تم سے بہت بڑا کام لیا جائے گا, تم سے ایک زمانہ مستفیض ہوگا, تم اتر جاؤ. حضرت شاہ جمال اتر گئے کشتی سے. اب آپ تھوڑا تصور کیجئے, ذرا غور کیجئے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, اگر ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد یہ پتا چلے کہ آپ کا ٹکٹ کینسل ہو گیا, ٹور والا بھاگ گیا, ٹور والے نے دھوکہ دے دیا, تو میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو اٹیک آ گیا کہ میں مدینہ منورہ جاتے جاتے رہ گیا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ غور کیجئے, ایئرپورٹ پہ جا کے آدمی واپس آتا ہے تو لوگوں کا دل کتنا ٹوٹتا ہے. اتنا بڑا عاشق رسول, آلے رسول, اپنے وقت کا اتنا عظیم بزرگ, جب ان کو کشتی سے نیچے اتارا گیا ہوگا تو دل نے کیا کہا ہوگا. اتر تو گئے مرشد کے حکم پہ. آج کل کے مریدوں کی طرح نہیں کہ مریدوں کو پیر کچھ بھی کہتا رہے, وہ مرید سنتے ہی نہیں. اللہ اکبر. پیر کہے بولو بھائی نماز پڑھو, داڑیاں رکھو, گناہوں سے بچو, پیر کی بات نہیں سننا. وہ کیسا مرید تھا. اللہ اکبر. پیر نے کہہ دیا نیچے اترو, مدینہ منورہ تم نے نہیں جانا, تم سے بہت بڑا کام لیا جائے گا. اتر گئے. جہاز جا رہا ہے, ٹکٹکی باندھے جہاز کو دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر میں جہاز نظروں سے اوجھل ہوا چاہتا ہے. جیسے جہاز نظروں سے اوجھل ہوا چاہتا ہے, شاہ جمال اللہ دیکھ رہے ہیں حسرت بری نگاہ سے. ایسے میں جہاز پھر پلٹ کر کے واپس آتا ہے. سوچا اب کیا. جب جہاز پلٹ کر واپس آیا تو پیر و مرشد نیچے اترے اور کہا جمال اللہ تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ میں مدینے جا نہیں سکا, تو پھر اب دیکھو میری آنکھوں میں, اب میری آنکھوں میں دیکھو کیسا وہ پیر تھا جس نے آنکھوں میں دیکھنے کے لیے کہا. اور کہتے جب میں نے آنکھوں میں دیکھا تو پھر وہاں رسول اللہ بھی موجود ہے, حیدر کرار بھی موجود ہے, غوث العظم دستگیر بھی موجود ہے. جیسے میں نے حضور کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں قدم چومنے کے لیے جھکا. کس کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہو, کس ہستی کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہو. لوگ گنبد دیکھ کر اتراتے ہیں اور انہیں اترانے کا حق بھی ہے, لیکن جس نے پیر کی آنکھوں میں رسول اللہ کا جلوہ دیکھا ہے, حیدر کرار کو دیکھا ہے, غوث العظم دستگیر کو دیکھا ہے, کہتے ہیں جب میں جھکنے لگا تو حضور نے مجھے جھکنے نہیں دیا, میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا جا تجھے قطبیت بھی دیتے ہیں, غوثیت بھی دیتے ہیں اور قیومیت بھی عطا